बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है कत्ल की सज़ा। रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना उसका मुकद्दर बन गया था। नींद उससे यूँ रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। उसकी ज़िंदगी कर्ब से गुजर रही थी। वो ज़िंदा तो था मगर ज़िंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहाँ वो बैठा है वो जेल की काल कोठरी है। दीवारें वहशत ज़दा हैं। तन्हाई का खौफ चार सौ डसने को आता है। वो बेबस है, काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद है उसकी दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खो सी गई है। वो यास की तस्वीर बिना खुद कलामी में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद में गुम होकर उन सवालों के जवाबात तलाश करता रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता, आखिर किस जुर्म की सज़ा पाई है। ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है। उसका नाम कामरान है, जो अब कातिल कामरान है। इक़दाम कत्ल के केस में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज़ कबल इससे हुई है। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शब रोज़ ऐसे वाक़यात से भरे हुए हैं। ये मामूल की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज़ में महूँ थे और मीठी मीठी बोलियाँ सुरीले गीत गाते थे। जेल की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आज़ाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। यूँ समझे ज़िंदगी जाग उठी थी। लेकिन इन दीवारों के अंदर मायूसी, उदासी का मौसम था। जैसे बहार में खिज़ां ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा चुकी हो। जेल की इन दीवारों की उस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खिज़ां होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माइल चेहरे, उदासी जगरती आंखें, निढाल जिस्म, ज़ख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास ज़िंदगियाँ। और इन मायूस ज़िंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर नेमतों से सरशार होकर ताज़ा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल में मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चुके थे। यहाँ जो भी आता है मुजरिम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया ही ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और इस बेगुनाही की सज़ा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा साल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरी जहन में चक्कर चल रहे होते थे। एक मुंहज़ोर बेकाबू तूफ़ान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनाहगार बनकर काल कोठरी में आन कैद होते हैं। और फिर एक दिन ये राज मुझ पे आया हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से आया हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरू में उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातिल था, कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल उसके वो बेगुनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था, रात भर दीवारों से बातें करता रहता, उनको तकता रहता, शायद ज़मीर के साथ महू गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आ बैठा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाजों में कामरान की कहानी आपके गोश गंवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में गिरे हुए हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्म चिराग है, दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कहीं तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और कहीं पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा मुआशरा अपने अक्ल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को कैसे। किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान इकलौता था, उससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफ़क़त से महरूम हो चुका था। कैंसर की मरीज़ा थी और उसकी तशख़्ख़ुस उस वक्त हुई जब वो मर्ज़ अपना काम दिखा चुका था। अस्पताल लेकर जाते ही उसने दम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई सर उठा न रखी थी। हर वो चीज़ उसे मिल जाती जिसकी फरमाइश की जाती। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही आनवार धोते और फिर सारा दिन फूलों की तराश खराश करते। खूटी देते रहते। चौकीदार, दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सुथराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कामरान के बाप की मरबूत ज़मीन थी जिसमें मर्ज़ाए हर वक्त काम करते रहते थे। खेतों में एक डेरा बना रखा था। यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते, मशीनी आलात पड़े रहते थे। देसी मुर्गों का फार्म अलग बना हुआ था।
کارکندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا، سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا ملیہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا، دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلے جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی، کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور اس گاؤں کے غریب مرزاؤں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے، ترتیب یافتہ ماہر ان کو ترتیب دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دوڑے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا تھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا ڈنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف، کامران کا باپ کا کتا، میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سج دھج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مرزاؤں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں ان کی شان و شوکت میں سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یہ شاید سانپ کا شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کارکندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ کامران نے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بالائی منزل سے ایشیائی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے کہ ایک دن سفید بارش بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی تھی، لیکن کامران کو کیوں سزا ملی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا، آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید بارش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا؟ نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔
کامران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹری میں 2 سال رہا، 2 سرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جس کو کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔